کئی بنانے سے بنتے رسول بنتی ہے، کوئی کوئی کلی قسمت سے پھول بنتی ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، حسنین کی اماں ہیں، علی وجہ اللہ کی زوجہ ہیں۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں، جھاڑو لگانے کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، اور چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر ہمیشہ نشان پڑے رہتے تھے، اور پانی بھرنے کی وجہ سے مشق کے نشان کی رسی کے نشان آپ کے سینے پر رہتے تھے۔ یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے۔ آج ہمارے عالم میں کیا ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی کسی کے پاس دو چار پیسے آ گئیں تو ہم اپنے سے نیچے والوں کو اتنا کم تر سمجھتے ہیں۔ انسانیت کی عزت کریں، خدا را ہر انسان کو اپنے سے زیادہ مقام دیں، عزت دیں۔ اور آج ننگا ناچ ناچ رہی ہے امت مسلمہ، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب اللہ نے دو اختیار نبی علیہ السلام کو دیے کہ یا تو آج کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا آپ کو حق شفاعت دیا جائے گا، آپ نے کون سا اختیار کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حق شفاعت کو اختیار کرتا ہوں، تاکہ میں اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کر سکوں، اللہ کے حضور میں ان کی سفارش کر سکوں۔ تو ہم اسی محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، شرم و حیا والے باپ کی شرم و حیا والی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا۔ آج کسی کو اگر پردے کا، اب 22ویں سپارے میں، قرآن پاک کے 22ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والی عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب گھروں سے نکلو، اگر ضرورت کے مطابق نکل بھی رہی ہو تو بڑی بڑی اوڑھنیاں چادریں اپنے اوپر ڈال دو۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو پردے کی دعوت دو تو وہ کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ کیا کسی نے اپنا دل دیکھا ہے؟ کہ سیدنا فاطمہ طیبہ طاہرہ، ان کا دل نہیں تھا؟ وہ ہم سے زیادہ پاکیزہ تھیں، وہ جس دھرتی پر قدم رکھتی ہیں اس دھرتی کی مٹی کے بھی ہم مطابق نہیں ہیں، وہ اتنی پاکیزہ خاتون تھی، جنت کی جنتی عورتوں کی سردارہ تھیں۔ امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ان کی اماں تھی۔ وہ اتنا پردے کا خیال رکھا کرتی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت گھر سے باہر نکالا جائے۔ تو آج ہم کون ہوتے یہ بات کرنا؟ اگر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے تو گویا ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کہتا ہے وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ تو خدا را سوچئے یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ عورت کا حسن، عورت کی خوبصورتی اس کا پردہ ہے۔ وہ پردے میں جب حجاب میں باہر نکلتی ہے باوقار لگتی ہے، جب وہ نظریں جھکا کر سر اٹھا کر چلتی ہے تو بہت باوقار لگتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو عزت دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، اللہ میری امت کو نست و نابود نہ کرنا، ہلاک نہ کرنا، شرمندگی کی موت نہ دینا۔ تو اللہ نے آج ان دعاؤں کی لاج رکھی ہے، ورنہ جو ہمارے گناہ ہیں کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شرم کی انتہا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کا کچھ سامان آیا، کچھ بکریاں، کچھ لونڈیاں، کچھ غلام، کچھ سامان آیا۔ تو حضرت فاطمہ کے دل نے چاہا کہ میں بھی اپنے ابا سے کچھ لے لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آج کیسے آنا ہوا؟ تو خاموش ہوگی، سر جھکا لیا، اپنی عرض نہیں کی کہ میں کیا مانگنے ہوں، کیا کہنے آئی ہوں، گھر واپس آ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر قربان ہو ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، یا رسول اللہ۔ آپ خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا میرے گھر؟ تو حضرت فاطمہ نے سر جھکایا تو علی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اس لیے گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں باندیاں، لونڈیاں، بکریاں، غنیمت کے مال سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز آپ کو نہ بتاؤں؟ تو سیدنا فاطمہ الزہرا نے فرمایا بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کریں، یہ ان غلاموں سے، باندیوں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو شرم و حیا والے باپ کی شرم و حیا والی بیٹی نے سر جھکا کر قبول کر دیا۔
اور نماز کا یہ عالم تھا کہ رات کو مصلی پر کھڑی ہوتی تھی تو صبح حضرت بلال کی اذانوں کی آواز آتی تھی، ابھی سے حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پر ہی کھڑی ہوتی تھی۔ جب کہ آپ کو جنتی خاتون ہونے کی بشارت مل چکی ہے، پھر آپ کیوں پردہ کریں؟ پھر کیوں نمازیں پڑھیں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سجدہ کرتے، احسان اگر کسی پر کر دیا تو اسے جتاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغل خوریاں ہم کرتے ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ کبھی اپنی گھربان میں ہم جھانکیں کہ ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، ہم سے پوچھ ہونا ہے۔ اور موت، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت تو حق ہے، اس نے آنا ہے۔ تو جب موت نے آنا ہے تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو خدا را اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کیجئے۔ جتنی بھی عورتوں تک یہ میری بات پہنچتی ہے، خدا را آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم پردہ کر کے گھروں سے باہر نکلیں گی، گھروں سے باہر نکلیں گی تو پردے میں نکلیں گی۔ دیکھیں دنیا کے جتنے گھر بھی ہیں، کتنے خوبصورت گھر بھی ہیں، لیکن ان پر کوئی غلاف نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھو، بیت اللہ کو اللہ نے غلاف سے ڈھانپ کر رکھا ہے۔ دنیا کی کتنی قیمتی کتابیں ہیں، ننگی ویران پڑی ہیں۔ اللہ کی کلام کو دیکھو، قرآن پاک کو ہم کپڑے کے غلاف میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو باوقار بنائے، تاکہ آپ جب مجلس میں، محفل میں نکلیں تو پتہ چلے کوئی حیا والی خاتون آ رہی ہے، شرم والی آ رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ حق کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں چلو ایسے گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، دنیا والے تو کیا، اے فاطمہ خدا خود سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ جس کے گھر کو اللہ بھی سلام پیش کرتا ہو، وہ اتنی باوقار خاتون اور اتنی عاجزی، تو خوبصورتی لباس سے نہیں آتی ہے، کردار سے آتی ہے، سیرت سے آتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری سیرتوں کو، ہمارے اخلاقوں کو مزین فرمائے، اللہ ہمیں حسن الخلق عطا فرمائے، اچھے اخلاق، اچھے کردار کی مالکن بنائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی بولا اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی، کوئی کمی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔